ٹکڑا ہے جود عام تیرا، اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے ٹکڑا. تو اعلیٰ حضرت نے اس سے بھی چھوٹی بات بظاہر ظاہری اعتبار سے وہاں ٹکڑا مانگ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو بوند ادھر بھی. تو ایک نے کہا یہاں ٹکڑے کی بات چل رہی ہے اور امام اہل سنت نے 2 بوند کی بات کی. تو اب یاد رکھو حضور کی 2 بوند کیا ہے. اعلیٰ حضرت خود جواب دیتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. جس کی 2 بوند ہے، 2 بوند ادھر بھی. کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، سلسبیل یہ جنت کی ایک نہر ہے، اور جو اس کا پانی پی لے گا اس کو پیاس اور بھوک کا احساس نہیں ہوگا. تو کیا ہے جس کی 2 بوند، حضور کی 2 بوند کیا ہے؟ کوثر و سلسبیل ہے. وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جب نبی کی 2 بوند کا جواب نہیں تو نبی کے ٹکڑے کا جواب کون دے سکتا ہے؟ 2 بوند کا جواب نہیں تو ٹکڑے کا جواب کون دے سکتا ہے؟ تو بہرکیف مدینہ پاک میں جس چیز کی خواہش، وہ چیز حضور کے صدقے میں مل جاتی. ہم وہاں گئے تو گوشت جو ہے وہ ہم وہاں پر نہیں کھاتے، کیونکہ وہاں ذبیحے کا مسئلہ ہوتا ہے. اور ٹور والے کہتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، مگر الا ماشاء اللہ چند ایک ٹور ہے تو باقی سب وہیں کا ذبیحہ ہوتا ہے، بد مذہبوں کا یا آسٹریلیا سے یا کدھر سے آئے ہوئے جھٹکے کے مال. تو ہم گئے وہاں پہنچے 3 دن مکے شریف میں وہی ویج کھانا کھایا. چوتھے دن ہم ٹور کو چھوڑ کے مدینہ پاک آ گئے. حضور کے دیار میں پہنچے، پہلے دن ویج کھایا. اب گھر والوں نے کہا کہ کچھ دوسرا مل جاتا. اتفاق سے کچھ احباب ملے ناسک کے المجیب ٹور والے، مزمل بھائی ہیں، ناگپور کے تنویر اشرف صاحب جو اشرف الفقہا کے خادم، وہ ملے. اب یہاں پر دل میں یہ تھا، اور انہوں نے جو کہا کہ ہم نے 5 بکرے ذبح خود ہاتھ سے کیے ہیں. حضرت آپ جب تک ہیں 5 دن تک جو ہے آپ کا جب تک ٹور نہیں آتا ہے گوشت ہم آپ کو لا کر دیں گے. کہ حضور کا کرم، بن مانگے دل میں خیال آیا، اور حضور کرم فیض کیسا فرماتے ہیں. یہ تو ایک عام بات تھی، ایسی باتیں کئی ہوئی. میں گیا یہاں سے جانے کے بعد میں نے جتنی رقم لے کر گیا تھا میں تو میری جتنی رقم تھی وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد میں 5 سال بعد گیا تھا، اور
گھر کے افراد ساتھ میں تھے، فیملی کے ساتھ تھا. تو اب پتہ ہے آپ کو کہ جب کسی چیز میں بہت دیر کے بعد جائیں اور پھر ساتھ میں اہل و عیال ہو تو خرچ دگنا ہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ ساتھ میں ہو. سمجھے؟ تو وہی حال تھا. اور میرا خاندان بھی بہت بڑا ہے تو احباب کافی ہے. سب کے لیے جو ہے وہ سب کی لسٹ بنی ہوئی تھی کہ فلاں کو ایک برقع، فلاں کو ایک برقع، فلاں کو ایک برقع، فلاں کو ایک ڈریس وغیرہ وغیرہ. تو ایک بمبئی سے ہی ایک لسٹ بنا کر پہنچے تھے. وہ سب لے کر خریداری ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی. تو اس کا حساب اگر لگایا جائے تو مفتی صاحب وہ تقریباً 20,000 ریال ہوتے ہیں. سمجھے؟ جو خریداری 20 سے 21,000 ریال. میں انڈیا آیا، ہندوستان آیا. آنے کے بعد میں نے اپنی پرس کو سارا لے لیا تھا. سمجھے؟ اپنی پرس کو کھولا. کرم رسول پاک کا جتنا پیسہ لے کر گیا تھا اس سے 3 گنا پیسہ میرے جیب میں. حضور کا کرم، جتنا لے کر گیا تھا. اور یہ 20 کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا. جتنا لے کر گیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ میرے پرس میں تھا. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دے دو، ہم کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. یہ کرم حضور کا، کیسا کرم فرماتے. تو میں نے صرف ایک بات دیکھی کہ تم سچے دل سے حضور کے ہو جاؤ، دنیا کو حضور تمہارے قدموں میں لا دیں گے. دنیا کو تمہارے قدموں میں لائیں گے. کسی چیز کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی چیز سے کہیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سامان اتنا میں سوچ رہا تھا کہ لے کر کیسے جاؤں گا اکیلا آدمی. مدینہ پاک میں وہ احباب ملے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم لے کر جاتے ہیں. کرم حضور کا کرم کہ جسے تم صرف حضور کی بات کرو تمہاری دنیا بنانے کا کام خود حضور فرمائیں گے. تم حضور کی رضا کے کام کرو، حضور اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، تمہاری دنیا یوں ہی سنورتی چلی جائے گی. یہ تو میں ایک عام دنیا، کیونکہ آدمی جو ہے وہ آج کے دور میں دنیاوی مثال سے سمجھتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کئی اہم باتیں بتاؤ تو وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی، مگر دنیا کی بات، دنیا کی کوئی مثال اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ فوراً قبول کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، مگر جب حضور کا کوئی غلام سچا ہو جائے نا تو پھر دنیا اس کے لیے کوئی بڑی نہیں، دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں خود تعجب میں کہ یا رسول اللہ، میں نے لے کر گیا اتنے پیسے، خرچ کیا، ساری چیزیں موجود، ساری چیزیں، جب آ کر دیکھ رہا ہوں اپنا پرس. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آ کر ڈال کر گیا ہے، وہ ڈالا تو میرے آقا نہیں ہے، لیکن کوئی دنیا والا آدمی جو ہے، کوئی دنیا دار نے آ کر ڈالا تو نہیں ہے. تو جب آ کر دیکھ رہا ہوں تو 3 گنا زیادہ جو لے کر گیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ، اور وہی چیزیں جو خریدی کرنی تھی وہ ساری ہو گئی. کیسا انتظام فرماتے ہیں حضور. تو یہ جب دنیا میں حضور پالتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں،
تو حضور آخرت میں تو چھوڑیں گے ہی نہیں. شرط یہ ہے کہ تم حضور کے بن جاؤ. شرط یہ ہے، یہ شرط ہمیشہ یاد رکھنا. اگر تم ایک قدم حضور کی طرف بڑھاؤ گے نا تو حضور تمہیں اپنے دامن میں 10 قدم بڑھ کر لے لیں گے. مگر شرط ہے کہ ایک قدم بڑھاؤ. بڑھا کر دیکھو، پھر دیکھو کرم رسول پاک کا کیسے ہوتا ہے. ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ حضور ایسی جگہ سے عطا کریں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. ایک نہیں ایسے کئی واقعات میرے ساتھ اس حاضری میں، جس کو بعض کو میں بیان کر سکتا ہوں، بعض نہیں. مگر واقعی سرکار کا کرم پھر سرکار کا کرم ہے. حضور جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. حضور جیسا کرم فرمانے والا. دل میں خیال آتا ہے اور حضور کرم فرماتے ہیں. مدینہ پاک میں تو یہ بارہا کا تجربہ کہ آپ نے دل میں کوئی خیال کیا اور وہ ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے نہ ہوئی ہو. میں نے مدینہ پاک کی ہواؤں میں بھی وہ تاثیر ہے. حضور تو پھر حضور ہے. سرکار کا دیار بھی مستجاب الدعوات ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک بات لکھی ہے کہ وجود رسول تو بہت بلند ہے. حضور کا وجود جو ہے یہ بہت بلند ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا. اللہ یہ بہتر جانے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کس بلندی پر فائز فرمایا. اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ جسم اطہر کا جو حصہ، جسم اطہر کا جو حصہ زمین پر لگا ہے، حضور کے جسم اطہر کا جو حصہ آپ کی مزار مبارک میں زمین پر جو لگا ہے، تو وہ زمین کا عالم یہ ہے کہ وہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے. عرش اعظم سے بھی بہت وہ افضل ہے. صرف حصہ جس زمین پر لگا، وہ حصہ، وہ ٹکڑا زمین کا، وہ عرش اعظم سے افضل ہو گیا. حضور کا جسم کا وہ حصے کا عالم کیا ہوگا، اور پھر وجود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. وجود مصطفیٰ کا عالم. مفتی صاحب صحیح فرما رہا ہوں نا؟ اصلاح فرمائے کوئی غلطی ہو تو. وہ عالم کیا ہوگا حضور کی عظمت کا. تو اسی بات کو حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چاند شکوہ پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند